رفیق حیات کے انتخاب سے پہلے۔ اے بہن، اللہ تعالیٰ نے اب تم کو ایک ایسی عمر پر پہنچا دیا ہے جس عمر پر پہنچنے کے بعد تمہیں زندگی کا ایک رفیق چاہیے، ایک پارٹنر چاہیے جو تمہیں اپنی آغوش میں لے، تمہیں کفالت کرے اور تمہاری جنسی تقاضے کو پوری کرے، تمہارے گھر میں اولاد کھیلے اور تمہارا گھر جنت کا سا منظر پیش کرے اور ایک خاندانی نظام کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرے۔ اس زندگی کے آغاز سے پہلے جس رفیق حیات کا انتخاب تمہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں تمہیں کافی غور و فکر کرنا ہے۔ اگر تم نے صرف حسن و جمال کی بنیاد پر لڑکے کا انتخاب کیا تو یہ حسن و جمال تو ڈھلتے سورج کی طرح ہے۔ اگر تم نے مال و دولت کی بنیاد پر شوہر کا انتخاب کیا تو دنیا میں آج کا مالدار کل کا غریب ہے۔ اگر تم نے اس بنیاد پر لڑکے کا انتخاب کیا کہ وہ دیندار ہے، ایماندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر یہی وہ دینداری ہے جو تمہارے بھی کام آئے گی اور تمہاری گود میں پلنے والے اولادوں کے بھی کام آئے گی۔ اس سلسلے میں تم سے زیادہ تمہارے سرپرست ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ تم اپنے ماں باپ کے حوالے کرو، اور ورنہ وقتی جوش اور محبت اور عشق و مستی کے فیصلے اکثر و بیشر تباہ کن نتائج لے آتے ہیں۔ ہم نے جذباتی فیصلوں کے پیچھے سوائے منفی نتائج کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے، اور 90% سے زیادہ ایسے رشتے درمیانی راہ میں کٹ جاتے ہیں۔ بیوٹی پارلر میں حسن نہیں ہے۔ اے بہن، اللہ تعالیٰ نے تم کو جس طور پر پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ تم جب گھر سے باہر نکلو گی تو تمہیں بیوٹی پارلر نظر آئیں گے جہاں وقتی حسن کی کافی کوششیں کی جائیں گی، لیکن یہ بادل کی طرح کا حسن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سر کے جو بال تمہیں دیے ہیں وہ کاٹنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ تمہارے بالوں کی ایک قدرتی لمبائی حسن پر 4 چاند لگاتی ہے۔ رہنے دوسرے کے ان بالوں کو، اور یاد رکھو آنکھوں کے حلقوں کے بالوں کو خاص شکل دے کر وقتی حسن و جمال کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو آئی برو کہتے ہیں۔ مگر جس خدا نے تمہیں جس طرح پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ حسن کس صورت اور شکل میں ہے۔ آنکھوں میں مختلف رنگوں کے لینس بٹھا لینا، ہونٹوں پر غلیظ جانوروں کے چربی سے بنی ہوئی لپ بام کو لگانا، ناخنوں کو نیل و پالش سے بھر لینا جس کی وجہ سے نہ تمہارا وضو ہوگا اور نہ تمہارا غسل ہوگا، تو تم ہی بتاؤ کہ جب یہ دونوں نہ ہو تو تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی۔ اے بہن، اپنی زندگی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے جوڑ۔ اے بہن، اپنے اعمال کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اعمال سے جوڑ، اور اپنے اخلاق اور کردار کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کردار سے جوڑ، اور بے حیا فلمی پردوں پر ناچنے والیوں کی گندی نقالی کو چھوڑ اور ان سے جڑے ہوئے رشتے کو توڑ، ورنہ لگ جائے گا تجھ کو یہ مرض کوڑ۔ ایمان اور اسلام کا لباس اوڑھ، تقوی اور طہارت کی چادر اوڑھ، حق ادائیگی کی فکر ہو، حق طلبی کی نہ ہو۔ اے بہن، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کر، اپنے شوہر سے حقوق کے مطالبہ کی عادت نہ پیدا کر۔ بے لوث محبت کر اپنے اس شوہر سے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شوہر سے بیجا مطالبے نہ کر کہ وہ تیرے لیے خادمہ رکھے، اور اس کے بجائے کہ تیرے شوہر کی وہ خادمہ خدمت کرے تو خود اپنی خدمت اور حسن سلوک سے اپنے شوہر کا دل مول لے، اور اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں اپنا وقت لگا۔ صبح شام کی سیر و تفریح میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے
اپنے اس وقت کو اپنے بچوں کی دینی تربیت اور تعلیم میں صرف کر دے۔ یہی بچے تیری زندگی کا اثاثہ اور دولت بنیں گے۔ زینت صرف شوہر کے لیے ہے۔ اے بہن، اللہ تعالیٰ تمہیں حسن و جمال سے نوازا ہے، دین اور ایمان کے ساتھ ایسی دنیاوی دولت سے بھی نوازے ہے جو دولت تمہاری آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کشش کو برقرار رکھے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حسن اور جمال اس لیے نہیں دیا کہ تم اس حسن و جمال کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو جلا دو اور ان کی نظروں کو خراب کر دو اور ان میں ہیجان برپا کرو اور ان کی پرہیزگاری کی چادر کو پارا پارا کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن و جمال کی یہ دولت اس لیے دی ہے تاکہ اس حسن اور جمال کو جائز حدود میں رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی دل بہلائی کرو، اور تمہاری یہ زینت صرف اور صرف تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ اگر تم نے اس زینت کو بجائے شوہر کے اجنبی لوگوں کی نگاہوں کا نوالا بنا دیا اور بن ٹھن کر کے زرق برق لباس کے ساتھ بے حجابی کا پتلا بن کر نکلی، تو تمہاری جو وقتی طاقت ہے، وقتی خوبصورت ہے، اس کی قدر و قیمت تم کھو دے گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک اچھی عورت کی نہیں بلکہ ایک ایسی ویسی عورت کی ہو جائے گی۔ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ، ترمذی حدیث کی شریف ہے۔ کہ تم نبی کی نگاہوں میں ایسی ویسی عورت بن جاؤ گی؟ توبہ اور استغفار کر لے میری بہن، اور اس زینت کو محدود رکھو اپنے اس شوہر کے لیے جو تمہارے لیے حاکم اور رفیق حیات کا درجہ رکھتا ہے۔